جی تو السلام علیکم دوستو، النور اسلامزم میں آپ سب کا خوش آمدید۔ کیا آپ جانتے ہیں دوستو کہ انگلستان کی ریفریجریشن کے انجینئر کلین اور ان کے بھائی نے مل کر ایک بال بچاؤ ٹوپی کی ایجاد کی ہے۔ اس ٹوپی کے استعمال سے بال گرنے سے بچے رہتے ہیں۔ وہ مریض جن کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں ان کے لیے اسپیشلی یہ ٹوپی تیار کی گئی۔ تو اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ کس طرح یہ ٹوپی بال بچانے میں مدد کرتی ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں دوستو کہ ٹوپی جس کو بہت ہی معمولی چیز سمجھا جاتا ہے، یہ کس طرح سے انسان کو جلد کے کینسر سے بچاتی ہے۔ ٹوپی پہننا سنت رسول ہے، اور یہ بات آج سائنسدانوں نے بھی ثابت کر دی ہے کہ ٹوپی پہننے کے بہت سے فائدے ہیں۔ اور دوستو، ٹوپی پر ایک یورپی محقق نے ریسرچ کی تو اس نے اس سے کیا ثابت کیا، اور اس کے ساتھ ہی ٹوپی کی افادیت پر آج کی جدید سائنس کیا کہتی ہے۔ تو ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے بنے رہیے اس ویڈیو میں۔ تو دوستو، چھاتی کے سرطان کی کیمیو تھراپی کے نتیجے میں اکثر خواتین سر کے بالوں سے محروم ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ تیز دوائیں ہوتی ہیں۔ بالوں میں ان کی سرایت کر جانے سے بال جھڑ جاتے ہیں۔ ان دواؤں کو بالوں تک پہنچنے سے روکنے کے لیے انگلستان کے ریفریجریشن کے انجینئر کلین اور ان کے بھائی نے سائیکل چلانے والوں کے ہیلمٹ جیسی ایک ایسی ٹوپی تیار کی جسے کیمیو تھراپی سے 15 منٹ پہلے مریض کے سر پر فٹ کر دینے سے کھوپڑی کی کھال کا درجہ حرارت گھٹ جاتا ہے، اور یوں بالوں کو خون پہنچانے والی رگیں سردی کی وجہ سے بند ہو جاتی ہیں۔ یہ سرد ٹوپی 3 گھنٹوں تک سر پر رکھنی ہوتی ہے۔ کلین نے اسے اپنی بیوی کے لیے تیار کیا تھا، وہ چھاتی کے سرطان کی مریضہ تھی۔ اس ٹوپی کے استعمال سے اس کے بال گرنے سے بچے رہے۔ اب برطانیہ کے کئی ہسپتالوں میں یہ بال بچاؤ ٹوپی استعمال ہو رہی ہے۔ اور دوستو، ڈاکٹر یو ڈورنر کیتھومین لکھتا ہے کہ جلد کا کینسر ان ہلکے رنگ کے لوگوں میں عام ہوتا ہے جو زیادہ وقت دھوپ میں گزارتے ہیں، اور یہ جسم کے ان حصوں پر زیادہ ہوتا ہے جہاں دھوپ کی وجہ سے تیزی پڑتی ہے۔ جلد کے کینسر کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، تو اسی لیے جلد کے کینسر سے بچنے کے لیے گورے اور ہلکی رنگت کے لوگوں کو چاہیے کہ دھوپ سے بچیں اور ہمیشہ چھجے والی ٹوپی پہنا کریں۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ٹوپی بہترین سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس بارے میں کئی کتابوں میں روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید ٹوپی اوڑا کرتے تھے۔ وطن میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید کپڑے کی چپٹی ٹوپی اوڑا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر مبارک پر کپڑا رکھا کرتے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کپڑا چکناہٹ کی وجہ سے تیلی کا کپڑا معلوم ہوتا تھا۔ دوستو، آج کی جدید سائنس بھی اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ ٹوپی پہننا سنت رسول ہے، اور اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ ٹوپی کا استعمال نزلے زکام کے خلاف مزاحمت پیدا کرتا ہے۔ جب آپ کے سر پر ٹوپی رکھی ہوئی ہو تو اس بات کا انحصار اس پر ہے کہ اس وقت آپ کتنی سردی محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے سر کی کھال کی عروق خون، ٹانگوں اور بازوؤں کی عروق خون کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے نہیں سکڑتی۔ جب یہ عروقیں خون سکڑتی ہیں تو خون کی بڑی مقدار پٹھوں کو مہیا کرتی ہے، جہاں یہ جلد کی اوپری سطح کے خون کے مقابلے میں زیادہ گرم ہو جاتا ہے، لیکن کھوپڑی کی سطح پر سے خون کی بہت کم مقدار
عروقی خون کے ذریعے آگے جاتی ہے۔ خون کی بہت سی مقدار یہاں پر ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور اس طرح کے ٹھنڈے خون کی تھوڑی سی مقدار بھی جب ہمارے پٹھوں اور اندرونی حصوں میں جائے گی تو یقیناً نقصان کا باعث ہوگی۔ اس طرح کی ٹھنڈک کس قدر نقصان دہ ہے؟ تحقیق کرنے والوں کے ایک محتاط اندازے کے مطابق جب آپ ٹوپی کے بغیر سردی میں نکلتے ہیں تو آپ جسم کو گرم رکھنے کی 50% تک صلاحیت کم کر لیتے ہیں، یا یوں سمجھیں کہ ہمارے اندرونی درجہ حرارت کو برقرار رکھنے کے لیے ہمارے جسم کو 50% زیادہ کام کرنا پڑے گا۔ ٹوپی کے بارے میں ایک یورپی محقق لکھتے ہیں کہ بچوں کے لیے ٹوپی ایک بہت ضروری حصہ ہے، اس سے ان کے بال گرد و غبار سے محفوظ رہتے ہیں۔ اگر مناسب ٹوپی اوڑھی جائے تو جسم سے 20% حرارت کا زیاں روکا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، ان سب باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آج کی جدید سائنس بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو سچ ثابت کر رہی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح آج کی جدید سائنس نے قرآن کی بہت سی حدیث کو سچ ثابت قرار دیا ہے۔ تو قرآن پاک میں بتائے گئے تمام حقائق مکمل طور پر سچ ہیں، اور اس بات کا اعتراف آج کی جدید سائنس بھرپور طریقے سے کر رہی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سنت رسول میں کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوتا ہے، جس کو انسان پہلے تو جھٹلاتا ہے، لیکن جب جدید سائنس اور میڈیکل اس بات کا اعتراف کر دیتی ہے تو ان کو اس بات کی سچائی کا یقین ہو جاتا ہے۔